السلام علیکم جی. آج بات کریں گے شاعری کی اور بات کریں گے اردو شاعری کی. اکثر لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں جو اردو کے بارے میں بات کیا کریں. میں اردو یا انگریزی کے بارے میں بات نہیں کرتا, میں تو موضوع کے بارے میں بات کرتا ہوں. بدقسمتی سے جو موضوعات ہمارے ہاں جن کی اب ضرورت ہے, جو آگے جانے والے ہیں, جو پڑھائے جا رہے ہیں, اس میں جو مواد ملتا ہے وہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے, تو اس لیے وہ انگریزی کی بات ہو جاتی ہے. وگرنہ اگر وہی چیزیں جاپان وغیرہ میں ان کی اپنی زبان میں تو اپنی زبان میں ہی کرتے ہوں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے, اردو ہماری ثقافتی زبان بھی ہے, تو اردو سے تو ہم کٹ کے نہیں رہ سکتے. تو اگر ہم اردو سے نہیں کٹ کے رہ سکتے تو ہم اردو شاعری سے بھی کٹ کے نہیں رہ سکتے. میں نے انگریزی کافی پڑھی ہے, اردو بھی پڑھی ہے, باقاعدہ دونوں پڑھی ہیں. مگر انگریزی میں میرا رجحان زیادہ انگریزی ناول کی طرف ہے, انگریزی ڈرامہ کی طرف ہے. لیکن شاعری جو ہے نا وہ اس پہ میں اردو میں ہی آ جاتا ہوں. اور اردو شاعری میرے لیے بڑی ایک ذاتی سا تجربہ ہے, میں اس کو کم شیئر کرتا ہوں. میں نے بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ اگر کوئی تنہائی میں آسرا ڈھونڈا ہے تو وہ شاعری ہی ہے. اور شاعری آج کل کے جیسے حالات ہیں, تھوڑی ٹینشن ہے, سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, اس سے نکلنے کا بھی بڑا آزمودہ طریقہ ہے. ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں شاعروں پہ تو ہم اکثر کہتے ہیں بڑا ہے یا عظیم ہے. میری نظر میں بڑا اور عظیم کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اس کو کہنا چاہیے نمائندہ ہے. ہر شاعر کسی تحریک کا, کسی اپنے عہد کا, کسی اپنے نظریہ فن کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی چیز سوچ رہے ہیں تو آپ کو پھر وہ شاعری جو ہے وہ اپیل کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ بڑی شاعری بھی ہوتی ہے. وہ بڑی شاعری کیا ہے؟ میری ناقص رائے میں بڑی شاعری جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز ہے فن. دیکھیے شاعری بہرحال فن کی ایک قسم ہے, آرٹ فارم ہے, اور فن کے اپنے تقاضے ہیں, اس کی تخلیقی صلاحیت کے کچھ مروجہ طریقے ہیں. تو وہ فن جو ہے وہ پہلا جزو ضرور ہے. تو آپ اگر غزل پڑھتے ہیں, نظم پڑھتے ہیں, آزاد نظم پڑھتے ہیں, رباعی پڑھتے ہیں, قطع نظر آپ کچھ بھی پڑھیں تو اس میں نہ کہیں اچھے فن کی یا اس آرٹ کی جھلک ضرور ہوتی ہے. مگر فن صرف کافی نہیں ہے. کوئی بھی شاعری اپنے زمانے کے حالات سے, اپنے زمانے کے محسوسات سے بے خبر نہیں رہ سکتی. تو شاعری میں, اچھی شاعری میں فکر کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر شاعری میں فکر نہیں ہوگا تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. مقصد شاعری کا یا تمام لکھنے کا کیا ہے؟ وہ ہے زندگی کو سمجھنا اور زندگی کو بہتر کرنا. تو شاعری میں مقصد اور فکر کا ہونا بڑا ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے وہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہو. جب ہم اثر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ابلاغ بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ اپنے زمانے میں نہ ہو مگر اس کہیں تک وہ پہنچ کر کچھ نہ کچھ وہ تبدیلی لائے. اور وہ تبدیلی جو ہے وہ لوگوں کے سوچنے میں ہو سکتی ہے, وہ سیاست میں ہو سکتی ہے, وہ سماج میں ہو سکتی ہے. تو میری رائے میں 3 یہ مقصد ضرور ہیں, فکر, فن اور اثر. اور اس کو اگر میں فالو کروں تو اردو کے 5 کون سے بڑے شاعر ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نمائندہ ہیں میری نظر میں. اردو میں شاعری کی روایت تو آپ کے سامنے ہے, یہ قلی قطب شاہ سے شروع ہوئی اور ولی دکنی باقاعدہ پھر صاحب دیوان شاعر ہیں, اور پھر چلتے چلتے بڑے بڑے نام ہیں. میں بہرحال 5 کو میں نے چنا ہے, اور جو پہلا نام ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے سوائے مرزا اسد اللہ خان غالب کے. غالب جو ہیں مجھے اتنے پسند ہیں کہ میرے پاس صرف غالب کی کوئی 10-12 کتابیں ہیں. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. جو غالب کی جو پہلی کتاب مجھے ملی, یہ جو ہے نا یہ پاکٹ سائز کتاب ہے. پہلے میں جو کتابیں ہیں ان کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتا دوں. یہ میرے پاس دیوان غالب کا سب سے پرانا نسخہ ہے. یہ میری لائبریری کی سب سے پرانی کتاب بھی ہے. یہ میرے ایک بڑے پرانے بچپن کے دوست ہیں وقاص صاحب, انہوں نے مجھے دی ہے, اور یہ 1925 کی پبلش ہوئی ہے برلن سے. آلدو اس کو جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ نے پبلش کیا, لیکن پرنٹ یہ ہوئی ہے برلن سے, اور یہ نادر کتاب ہے. تو یہ مجھے وقاص صاحب نے جب دی تو میں اس کو گھر میں تو پڑھتا ہوں مگر میں اس کو زیادہ رف یوز نہیں کرتا, یہ اینٹیک کی فارم میں ہے. تو میں نے پھر جو اپنی پہلی کتاب باقاعدہ لی وہ یہ کتاب تھی, بڑی پرانی ہے, اس پہ میں نے بڑے بڑے نشان بھی لگائے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر میں نے کافی مشق آزمائی کی ہے. تو یہ میرا پہلا دیوان غالب تھا. تو ہوا ایسے کہ میں کسی اور شہر چلا گیا, کراچی غالباً, تو یہ میں اپنے گھر بھول گیا. تو وہاں پہ پھر میں نے
یہ دیوان غالب لیا، اچھا پبلش ہوا میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو پاکٹ سائز ہے یہ والا، اس کو میں اپنی اکثر گاڑی میں یا جیب میں بھی رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو نکال کے پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ بھی ہوتا ہے۔ غالب جو ہے وہ بڑا مشکل شاعر ہے، اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتا، تراکیب بڑی مشکل ہیں، تو میں نے کافی ساری شرحیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک یہ شرح دیوان غالب ہے جوش ملسیانی کی، ایک مولانا غلام رسول مہر کی ہے، یہ بھی دیوان غالب کی شرح ہے، بڑی پرانی مجھے کہیں سے مل گئی۔ اور اس کے علاوہ جو اوریجنل جس سے غالب کو جنہوں نے مشہور کیا وہ یہ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا ہے، نسخہ حمیدیہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو غالب کی بات۔ اب غالب مجھے پسند کیوں ہے؟ غالب مجھے پسند اس لیے ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی کا ہر رخ، ہر شیڈ، زندگی کا ہر جذبہ وہ غالب میں مل جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے ملتا ہے کہ اس طرح کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا ہوا۔ وہ غالب کے الفاظ میں ہی دیکھنا تقریر کی لذت کے جو کچھ اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی دل میں بات ہے اس کو غالب نے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی، مجھے عرصے سے کہیں ملی نہیں، شاید گم گئی کہیں، اس میں نے مضامین کے اعتبار سے شعروں کو لکھا ہوا تھا، مثلا جنت کے اوپر شعر، مثلا وقت کے اوپر شعر، مہرباں ہو کے چاہو بلا لو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، اور اس کے ساتھ بعض دفعہ موت پہ شعر، بہت بڑا شعر ہے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں میں لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراں نمایاں کیا کیے، اور وہ جو ایک انہوں نے اپنے بھانجے کی عارف کی یاد میں لکھی، تم ماہ شب چہار دہم تھے ہمارے گھر تھے کیا رہا وہ گھر کا نہ نقشہ کچھ دن، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدور ہو جس مرنے پہ جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تو اس طرح میں نے وہ ترتیب سے لکھے ہوتے تھے اور میں اس کو پڑھتا تھا اور اس کو جھومتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں اور اس کو جھومتا ہوں۔ یہ تو بات ہو گئی غالب کی، اور 10-12 کتابیں میں نے آپ کے سامنے غالب کے اوپر دکھائیں، لیکن غالب کے بعد جو شاعر ہیں وہ نسبتاً اتنے مشہور نہیں ہیں، لیکن میرا اوپر ان کا بڑا اثر ہے۔ وہ غالب کے ہی ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی، اور یہ ان کی وہاں پہ میں نے آپ کو 10 کتابیں بتائی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی 100 صفحے کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسدس حالی۔ مسدس بنیادی طور پہ شاعری لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کتاب کا، اس نظم کا اصل نام ہے مسدس مد و جزر اسلام۔ تو اس میں حالی نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بیان کی ہے۔ میری رائے میں یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ اس میں جو مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مسائل ابھی بھی ہمیں درپیش ہیں، اور اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے اور جو بات کی گئی ہے وہ بہت ہی ضروری، بہت ہی بامقصد اور بہت ہی نیک ہے۔ آپ نے اس کے بہت سے اشعار سنے ہوں گے مسدس حالی کے، مجھے یقین ہے کچھ اشعار آپ کے نصاب میں بھی تھے، آپ نے ویسے بھی سنے ہوں گے، لیکن شاید یہ جانے یا سوچے بغیر کہ یہ حالی کے شعر ہیں۔ مثلا سب سے بڑے جو شعر ہیں، جو سب سے بڑی شخصیت کے بارے میں ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ مسدس حالی سے ہے۔ اور پھر آخری جو اس کا آخری ٹکڑا ہے وہ بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، اے خاصا اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ مسدس حالی جو ہے میری نظر میں بہت ہی اہم اردو شاعری کا ایک حصہ ہے، میں اس کو بڑے شوق سے اور بڑے غور سے پڑھتا ہوں۔ اب حالی سے ہم چلیں گے 20ویں صدی میں آئیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم علامہ اقبال کے بغیر آ جائیں، اور علامہ اقبال کی میرے پاس 2 کتابیں ہیں۔ ایک یہ بڑی پرانی رکھی ہوئی ہے میں نے، بال جبریل، یہ جس وقت لی گئی تھی اس وقت کوئی 30 روپے کی تھی، 33 روپے کی، اور یہ بانگ درا، یہ دونوں میں نے رکھی ہیں۔ اقبال کے بارے میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اقبال پہ جو نمائندہ نظم ہے وہ تو ظاہر ہے وہی ہے ساقی نامہ، اور ساقی نامہ جو ہے وہ کیا بیان کرتی ہے؟ ساقی نامہ بیان کرتی ہے جی کہ خودی کیا ہے، اور ساقی نامہ میں اقبال کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار کیا ہے، خودی جلوائے خود مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت
پذیر فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے خودی کا نشمن تیرے دل میں. تو وہ بال جبریل میں جناب ساقی نامہ ہے. اقبال کو میں پڑھتا ہوں نظموں کے لیے. اقبال کے بعد ہمیں 1938 میں اقبال کی وفات ہوتی ہے. کچھ سال بعد نیا ملک بن جاتا ہے. نئے ملک میں نئے مسائل ہیں, نئی تڑپ ہے. اس نئی تڑپ کو, ان نئے مسائل کو جس شاعر نے اجاگر کیا ہے ان کا نام ہے فیض احمد فیض. فیض احمد فیض کی جو کتاب ہے وہ نسخہ ہے وفا, جو ان کی ساری کتابوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ میرے ایک عزیز نعیم صاحب نے مجھے تحفہ دیا تھا. یہ بھی کافی مضمحل حالت میں ہے. میں نے اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے, میں اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں. فیض کی کیا خوبی ہے؟ فیض کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کو اور ذات کو اکٹھا کر دیا ہے. انہوں نے ذاتی رومانوی تجربے کو معاشرے کے تجربے سے ملا دیا ہے, اور ان کی نمائندہ نظم, اسی لیے میں یہ کہوں گا, وہ دو عشق ہے. تازہ ہیں ابھی یاد میں وہ لہکے ہوئے ایام, وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام, وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ, وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام. امید کہ لو جاگا غمِ دل کا نصیبہ, لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر, لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے, اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے, کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں, آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستے صبا کو, ڈالی ہیں کبھی گردن ماہتاب میں باہیں, اور چاہا ہے اسی رنگ سے لیلائے وطن کو, تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. تو وہ دونوں کی بات جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور کس زمانے میں مجھے بہت زیادہ فیض یاد تھا, اب ذرا کم ہے, اور میں ایسے ہی سناتا چلا جاتا تھا. آج پھر درد و غم کے دھاگے میں ہم پرو کر تیرے خیال کے پھول, ترک الفت کے دشت سے چن کر آشنائی کے ماہ و سال کے پھول, تیری دہلیز پر سجائے پھر تیری یاد میں چڑھائے, باندھ کر آرزو کے پلے میں ہجر کی راکھ اور وصال کے پھول. تو یہ فیض احمد فیض ہیں. فیض صاحب کا بڑا اثر ہے, ان کی ایک سیاسی سوچ تھی وہ بھی اس میں جھلکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو اس کا فن ہے اور جو اس کی جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے وہ کمال ہے. پنجابی نظمیں بھی ہیں, آپ نے سنی بھی ہوں گی, ربا سچیا تو تے آکھیا سی, اور اس طرح باقی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پانچویں شاعر جن کو میں نے بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں, سنتا ہوں, وہ شاید آپ نے کم سنا ہو, وہ مجید امجد صاحب ہے. مجید امجد گمنام رہے, گمنام فوت ہوئے, لیکن جیسا رنگ ان کا ہے وہ ویسا کسی اور کا نہیں ہے. اس میں ایک اعلیٰ ادب کی پہچان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ ہے, اور ایک ایسے آدمی کی تڑپ ہے جس نے یہ سارا کچھ بھگتا ہے. ہم لکی ہیں کہ خواجہ محمد زکریا صاحب جو بڑے مشہور نقاد ہیں, انہوں نے ان کو ان اے وے ڈسکور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیش کیا ہے. مجید امجد کی نظمیں بہت ہی اعلیٰ ہیں. ان کی ایک نظم ہے منٹو کے اوپر, یہ کس نے بہکی سانسوں کا جال بام زماں پر پھینکا ہے, کون ہے یہ گستاخ تاخ تڑاخ. ایسا تجربہ اردو میں نہیں ہوا, اور اس تجربے کا بڑا اثر ہے. ایک بس سٹینڈ پر نظم ہے, کمال نظم ہے. ایک میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاک میں بھی ان کی ایک نظم کا حوالہ دیا جس میں 12ویں کھلاڑی کا ذکر تھا. تو میں نے کہا کہ 12ویں کھلاڑی پہ ایک نظم امجد صاحب کی ہے, اور ایک مجید امجد صاحب نے بھی اس سبجیکٹ کو دیکھا ہے. تو مجھے کسی نے میسج بھی کیا کہ جی وہ 12ویں کھلاڑی کے نام سے ہے, وہ نظم کا عنوان ہے آٹوگراف. اور اس نظم میں یہ ایک تماشائی ایک بندہ باہر کھڑا ہے جو کہ ایک فاسٹ بالر کو دیکھتا ہے جس کے ارد گرد لڑکیوں کا اور تماشائیوں کا ہجوم ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ کاش کبھی ایسا میں بھی ہوں. تو وہ ان تماشائیوں کے بارے میں ہے جن کی سمجھیں خواہشات جو ہیں وہ ناسودہ رہ جاتی ہیں. مجید امجد نے کچھ غزلیں بھی لکھی, بہت زبردست وہ بھی غزلیں ہیں. روش پہ ہیں نکھت فشاں گلاب کے پھول, حسین گلاب کے پھول, ارغواں گلاب کے پھول. مجید امجد کو ابھی بھی ڈسکور ہونا باقی ہے. ساہیوال سے ان کا تعلق تھا, کلرک تھے, بہت قسم پرسی میں زندگی گزاری, لیکن بہت ہی اعلیٰ ادب تخلیق کیا. یہ جناب وہ 5 نمائندہ شاعر تھے جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, جن کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں. آپ بھی شاعری کو پڑھیے, شاعری کو سمجھیے. شاعری جو ہے وہ واردات قلب ہے, دل کی زبان ہے. یہ وہ زبان نہیں ہے جو مادہ پرستی کو سمجھتی ہو, لیکن شاعری میں جو افاقیت ہے, شاعری کا جو ابلاغ ہے, شاعری
کا جو اثر ہے وہ شاید ادب کی کسی اور صنف میں نہیں ہے، اور انسانوں کی جو تہذیبی ارتقاء ہے اس میں شاعری کا بڑا رول ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہو، مقصد کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ امید ہے یہ کاوش آپ کو شاید پسند آئی ہو، اپنا خیال رکھیے، تھینک یو ویری مچ۔